تو ہم اب فارسی کا جو ہم نے سبق پڑھا اس کو ہم اپلوڈ کرنے لگے ہیں۔ تو برادران مکرم، ہم نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا تھا کہ ہم نے فارسی کے اسباق جس کتاب کی ترتیب پر پڑھنی ہے اس کا نام ہے تنویر مصدر فیوز۔ یہ کتاب ہے تنویر مصدر فیوز۔ تو قبلہ عرض یہ ہے کہ ہم نے اسی کتاب کی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کتاب کی جو ترتیب ہے اس کتاب میں سب سے پہلے ایک مقدمہ باندھا گیا ہے۔ قبلہ مفتی فضل احمد چشتی آپ سرکار نے پہلے مقدمہ باندھا ہے۔ تو مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ مقدمہ یہ ہوتا ہے کہ مقصود کو سمجھنے کے لیے مقصود سے پہلے جو چیز بطور تمہید ذکر کی جائے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اور آپ سرکار نے مقدمہ میں اصطلاحات کو بیان کیا۔ اصطلاح کی ہم پہلے ایک ویڈیو کلپ میں وضاحت کر چکے کہ اس کا معنی ہوتا ہے متفق ہونا، یعنی قوم جو ہے اس کے اصلی معنی کے علاوہ اس کے مرادی معنی لے، اس کو کہتے ہیں اصطلاح، اصطلاحی معنی۔ تو یہاں پر اصطلاحات کو آپ سرکار نے مقدمہ میں بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے اصطلاح بیان فرمائی ہے وہ ہے حرکت۔ تو زیر زبر پیش کو حرکت کہتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ حرکت کی 3 قسمیں ہیں، زیر زبر پیش۔ اب ایک حرکت ہے، ایک متحرک ہے۔ حرکت ہم نے وضاحت کر دی کہ زیر زبر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، حرکت اور متحرک۔ مقدمہ کی بھی وضاحت ہو گئی، حرکت اور متحرک کی وضاحت بھی ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ آگے ہے ضمہ۔ ایک ہے ضمہ، ایک ہے مضموم، ایک ہے فتح، ایک ہے مفتوح، ایک ہے کسرہ، ایک ہے مکسور، ایک ہے رفع، ایک ہے مرفوع، ایک ہے نصب، ایک ہے منصوب، ایک ہے جر، ایک ہے مجرور۔ اب ہم ہر ایک کی وضاحت کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں ایک آسان سے طریقے میں آپ کو وضاحت سمجھاؤں گا کہ یوں کہہ لیں کہ ضمہ اور رفع یہ پیش کو ہی کہتے ہیں۔ ضمہ بھی پیش کو کہتے ہیں، رفع بھی پیش کو کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جو پیش لفظ کے آخری حرف پر ہو اس کو رفع کہتے ہیں، جو اس کے علاوہ میں پیش ہو اس کو ضمہ کہتے ہیں۔ یعنی آخری حرف کے علاوہ میں کہیں اگر لفظ کے آخری حرف کے علاوہ میں اگر کہیں پیش آ گیا تو وہ ہوگا ضمہ، اور اگر لفظ کے آخری حرف پر اگر پیش آ گیا تو وہ رفع ہوگا۔ اب ضمہ اور رفع کی ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب مضموم اور مرفوع کیا ہوتا ہے؟ تو آسان سی بات ہے کہ جس حرف پر ضمہ ہو وہ مضموم اور جس حرف پر رفع ہو وہ مرفوع۔ یعنی لفظ کا جو آخری حرف ہو اس کے اوپر اگر پیش ہو تو وہ لفظ کا آخری حرف مرفوع ہوگا، اور لفظ کا آخری حرف نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی حرف ہو اس کے اوپر پیش آ جائے تو وہ حرف مضموم ہوگا۔ تو ضمہ، مضموم، رفع، مرفوع، یہ 4 چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی۔ ضمہ، مضموم، رفع، مرفوع، یہ آسان سی بات ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے فتح اور ایک ہوتا ہے نصب۔ تو یہاں پر ہم اب فتح اور نصب جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ فتح اور نصب یہ دونوں زبر کو ہی فتح کہتے ہیں اور زبر کو ہی نصب کہتے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جو زبر لفظ کے آخری حرف پر آ جائے اس کو نصب کہتے ہیں، اور جو زبر لفظ کے آخری حرف کے علاوہ کسی حرف پر آ جائے تو اس کو فتح کہتے ہیں۔ اب آسان سی بات ہوگی کہ جس پر فتح ہو وہ مفتوح، جس پر نصب ہو وہ منصوب، یعنی لفظ کا جو آخری حرف ہے اگر اس کے اوپر زبر آ جائے تو وہ حرف منصوب ہوگا، اور اگر لفظ کے آخری حرف کے علاوہ کسی حرف پر زبر آ جائے تو وہ حرف مفتوح ہوگا۔ اب رہ گیا کسرہ اور جر۔ تو کسرہ اور جر دونوں زیر کو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو زیر لفظ کے آخری حرف کے نیچے ہو وہ ہوتا ہے جر، اور جو زیر لفظ کے آخری حرف کے علاوہ میں کسی حرف کے نیچے ہو وہ زیر ہوتی ہے، وہ زیر کسرہ ہوتا ہے۔ تو برادران مکرم اب آسان بات ہوگی، ہو وہ مکسور اور جس کے نیچے جر ہو وہ مجرور۔ اب ایک اور انداز میں یہ بات میں بیان کر دیتا ہوں کہ لفظ کے آخری حرف جو ہے اس کے نیچے اگر زیر ہو تو وہ حرف مجرور ہوگا، اگر لفظ کے آخری حرف کے علاوہ میں کسی حرف کے نیچے زیر آ جائے تو وہ حرف مکسور ہوگا۔